ہم بھی ویسے ڈیڈیکیٹڈ بندے نوجوان بنا سکتے ہیں، اور جب معاشرہ ایک ایک کر کے اپنی سکسیس حاصل کرے گا تو ہمارا پورا ملک، پوری دنیا کامیابی کی طرف زیادہ تیزی سے گامزن ہو. کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا، ہم نے لوگوں کی باتوں پہ بعد میں جانا ہے. لوگوں کی باتیں ایک انجیکشن کی مانند ہے. ہم جذبات میں آ کر پیسے کی چمک میں، اسٹیٹس کی چمک میں وہ کریئر تو لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. میں تو دن ب دن نیچے کی طرف جاتا جا کہ آج ایک بندہ موٹیویٹ کر کے آپ کو پش کرے گا، کل دوسرا پش کرے گا، تو کتنی دیر کوئی پش کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام حافظ احسان ہے اور میں ضلع گجرات کے نواحی گاؤں شہر سے تعلق رکھتا ہوں. آج ہم جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو وہ راہ دکھائی جس کا میں تصور بھی نہیں تھا کر سکتا. میرے سر بھی ہیں اور میرے سے محبت بھی اس قدر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی کم تک نہیں سمجھا. ان کی شخصیت پر ایک ایسا شعر فٹ آتا ہے: میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب ہم اپنا سوال لے کر چلتے ہیں. ہر دل عزیز شخصیت میری مراد موٹیویشن اسکالر محترم وقاص صاحب. ہماری یوتھ کو کیسے پتا چلے کہ کامیابی ہے کیا؟ سر، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کامیابی کامیابی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کامیابی بلا کیا ہے، کامیابی کہتے کس کو، در حقیقت اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ حافظ صاحب، یہ سوال ایسا ہے جو میرے خیال میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہر شخص، ہر انٹلیکچوئل، ہر اسکالر یا ہر تفکر اور تدبر رکھنے والا بندہ اپنے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر اس کا تعلق مذہب سے ہے تو وہ مذہبی اعتبار سے کرے گا، دنیا کے کسی خاص شعبے سے ہے، ٹیکنالوجی سے ہے، آئی ٹی سے ہے، تو وہ اس کے اعتبار سے کرے گا. میڈیکل اور ہیلتھ سے اس کا تعلق ہے تو وہ کامیابی اس طرف لے کے جائے گا. تو ان چیزوں کو میں بھی اپنے ہوش سے دیکھتا آ رہا ہوں، اور میں نے نتیجہ جو نکالا یا جتنا میں سمجھ پایا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اور آپ کی آڈینس کے گوش گزار کر پاؤں اپنی کم عقلی کو مد نظر رکھتے ہوئے. کامیابی، کیونکہ یہاں پہ تعلق کامیابی کا انسان سے ہے، اور انسان جو ہے وہ 4 سے 5 چیزوں کا مرکب ہے. اگر کسی بھی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے ہمیں تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کی کھال الگ کرتے ہیں، بال الگ کرتے ہیں، ہڈی الگ کرتے ہیں، پھر اس کے ایلیمنٹس تک پہنچتے ہیں کہ کن عناصر سے مل کے بنا ہے، پھر اس کا علاج بھی وجود میں آتا ہے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے نا وہ ایک مرض کی مانند ہے. جیسے مرض بخار کی صورت میں نظر آتا ہے، اور تیز بخار ہو جائے تو ٹائیفائڈ کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ یہ عام بخار ہے، عام مرض ہے، یا خاص بخار یعنی کہ ٹائیفائڈ وغیرہ ہے، یا کوئی اور بخار ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ ڈوز دیتا ہے، پرسکرپشن دیتا ہے. تو ہمیں بھی کچھ کامیابی کو اسی طرح سمجھنا پڑے گا، ورنہ ہر بندہ اپنے حساب سے بتائے گا. اور یوتھ کیونکہ وہ ایمرج ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ابھی اتنا نالج نہیں ہوتا، اور ہماری سوسائٹی میں اس کی انٹریکشن اتنے زیادہ انٹلیکچوئل لوگوں سے نہیں بھی ہوتی. تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو مفاد کے لیے یوتھ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے کوئی ان کے پروفٹس ہوتے ہیں، بینیفٹس ہوتے ہیں، اس یوتھ کی انرجی کو استعمال کر کے ان کو فائدہ کم پہنچتا ہے، لیکن جو ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے اس کو فائدہ زیادہ پہنچ جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے عرض کی کہ انسان 4-5 چیزوں کا مرکب ہے، اس میں سے سب سے اہم بنیادی چیز ہے روح، اس کے بعد ہے اس کا جسم. اب جسم کے اندر اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اس کی جذباتی صلاحیتیں ہیں، اور اس کے اندر موجود انرجی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں، جب انسان پیدا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کہیں جنگل میں نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا. اگر اکیلا ہوتا تو جسم اور روح کے مطابق ہم کامیابی کو دیکھتے، لیکن اب وہ کیونکہ ایک معاشرے میں پل رہا بڑھ رہا ہے، اس کا تعلق اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، پھر اپنے پڑوسیوں سے، پھر اپنے شہر میں، ملک میں، اور دنیا سے. تو اس پورے ڈائمنشن کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ کامیابی کیا ہے. اچھا، اب ہم جو ہے نا ان 4-5 ایلیمنٹس کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں تاکہ ہماری آڈینس اس بات کو سمجھ جائے، اور جو ینگ جنریشن ہے وہ بے رہ روی کا شکار نہ ہو. تو انسان سب سے پہلے کیونکہ روح سے بنا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس معاشرے میں، کس گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، اور کن ویلیوز کے ساتھ ہم بڑے ہو رہے ہیں. اس سے بہت زیادہ ڈٹرمن ہوتی ہے پوری زندگی انسان کی، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ آیا یہ چیز یا یہ کامیابی کی ڈیفینیشن جو مجھے بتائی گئی ہے، یہ مجھ پر لاگو بھی ہو سکتی ہے، میں اس کو لے کے چل بھی سکتا ہوں،
یا نہیں چل سکتا. اسی طرح اگر ہم جسمانی طور پر آئیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ذہنی صلاحیت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ذہنی صلاحیت میتھمیٹیکل والے سبجیکٹس میں زیادہ اچھی ہوتی ہے, کسی کی تھیوریٹیکل صحیح اچھی ہوتی ہے, اور کسی کی پریکٹیکل انٹلیکچوئل ایبلٹی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, اور کوئی سوشلی اچھا سوچ پاتا ہے. تو جب ہم اس کی ذہنی صلاحیت کو, یا وہ انسان خود, وہ نوجوان خود اپنی ذہنی صلاحیت کو انالائز کر سکے گا, اس کا تجزیہ کر سکے گا, اس کو اپنی ذہنی صلاحیت کے بارے میں پتہ ہوگا, تبھی وہ یہ فیصلہ کر سکے گا کہ کامیابی کا کون سا پیرایا, کامیابی کی کون سی دشا, کامیابی کی کون سی ڈائریکشن, کامیابی کی کون سی ڈیفینیشن میرے لیے اہم ہے, یا میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا. جسمانی ایلیمنٹس کا سب پارٹ 2 جو کہ ایموشن یا جذبات سے ہمارا تعلق ہے. جذبات بھی بہت اہم ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے مقصد کے پیچھے چلا جاتا ہے یا اپنی کامیابی ایسی جگہ پہ تلاش کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں جا کے کھلتی ہے کہ یار یہ تو میرے جذبات سے مطابقت ہی نہیں رکھتی چیز. اور یہ اگر آپ ریلیجیس آسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ آپ کو بات واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی کہ کچھ لوگ کسی پروفیشن کو, کسی کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے. کیا یہ کام کی وجہ سے ہے؟ نہیں, یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہے. جو پہلی چیز میں نے بتائی کہ ذہنی صلاحیت, کہ شاید وہ اس کام کو اس لیے پسند نہیں کر رہا کہ وہ ذہنی ہم آہنگی ہے ہی نہیں اس کی. اور دوسری چیز, اگر ذہنی ہم آہنگی ہے, وہ انٹیلیجنٹ انسان ہے, وہ نوجوان مضبوط ذہنی صلاحیت کا مالک ہے, تو دوسرا حصہ اس کا آ جاتا ہے جذبات. ہو سکتا ہے بچپن سے اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہو کہ اس کی جذبات کسی اور طرح کام کرتے ہوں, لیکن جس پروفیشن میں وہ جا رہا ہے, جہاں پہ وہ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہے, یا جہاں پہ اس کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی یہاں پر ہے, وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. یہ ہے دوسری چیز. اسی طرح تیسری چیز ہے آپ کی انرجی. انرجی سے مراد میری جسمانی انرجی بھی ہے, لوگوں کے نکلے ہوئے زبان سے لفظ جو ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں, چاہے وہ بدنیتی پر ہوں, چاہے وہ صلہ رحمی کی صورت میں ہوں, چاہے وہ شفقت اور محبت کی صورت میں ہوں, چاہے وہ تنقیدی جائزہ لے رہے ہوں, چاہے وہ تنگ کرنے کے لیے الفاظ یا القابات یوز کر رہے ہوں, ان سب سے بھی انرجی نکلتی. یعنی کہ چوتھی چیز انرجی ہے, جس کا شمار اگر ہم کریں تو وہ آپ کی ایک اندرونی انرجی بھی, اور باہر سے آنے والے فیکٹرز, الفاظ, یا آپ کی سماعت میں جو کان میں جو آواز پڑتی ہے, یا نظر سے جو آپ دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک انرجی کریٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ ذکر کرتا ہے, وہ کچھ پڑھتا ہے, اس کو آنکھیں کھول کے پڑھنے میں سکون زیادہ ملتا ہے. ایک شخص ہے, اس کو آنکھیں بند کر کے سکون زیادہ ملتا ہے. ایک شخص ہے, اس کو اونچی آواز میں سننا زیادہ پسند ہے, اور ایک شخص ہے جس کو دھیمی آواز میں سننا یا بات کرنا پسند ہے. اس کا مطلب ہے ان کی وہ صلاحیتیں, وہ انرجی کا لیول مختلف ہے. ابھی ہم یہاں پہ یہ ڈسکشن نہیں کر رہے کہ اچھا اور کیا برا, اس چیز کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ اصل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے. تو اس کا جو پورا اگر ہم کرکس نکالیں, نتیجہ نکالیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے. ہم نے لوگوں کی باتوں پہ بعد میں جانا ہے. لوگوں کی باتیں ایک انجیکشن کی مانند ہے, ایک دوا کی مانند ہے, جو وقتی طور پہ افاقہ کریں گی, لیکن جب آپ میراتھن رن کر رہے ہیں, جب آپ ایک لانگ ٹرم کی گیم کھیل رہے ہیں, تو تب آپ کو دوسروں کی نصیحتیں نہیں, اپنے اندر کی انرجی, اپنی جذباتی کیفیت, اپنی ذہنی صلاحیت, آپ کی روح کی مضبوطی, جب آپ کو یہ پتہ ہوں گی باتیں, تو آپ لانگ ٹرم میں سوچ پائیں گے کہ میری کامیابی یہاں پر ہے. اور یہیں پر میں آپ کو آ کر ایک چھوٹا سا کلو دیتا ہوں کہ ہم ناکام کیوں ہیں, یا ہمارا معاشرہ ناکامی کی ڈگر پہ کیوں ہے. جبکہ انگریز کو اٹھا لیں, انگریز کے علاوہ آپ نان انگریز بھی جو یورپین کنٹریز ہیں, جو ترقی کر رہی ہیں ممالک, وہ کیوں آگے ہیں. اگر آپ بنیادی طور پر ایک پوائنٹ مجھ سے پوچھیں گے نا, وہ یہی پوائنٹ ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو پراپر سمجھتے ہیں, اس کے مطابق انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ, ان کے بڑے ٹرینڈ ہیں, سمجھدار ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے, صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں, یا اس ٹریک پر چلاتے ہیں بچے کو. اور وہ بچہ پھر 10 سال بھی وہ کام کرتا ہے, 20 سال بھی وہ کام کرتا ہے, اور اس کے بعد دنیا ہی بدل دیتا ہے, وہ اس میں ترقی کرتا کرتا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ کچھ کہیں گے, چاچو ماموں کچھ اور کہیں گے, میں کچھ اور کہوں گا, اور بچے کے اندر کی کیفیات کچھ اور ہیں. جب اتنے زیادہ تضادات ہوں گے, تو وہ بچہ کبھی 1 سال ایک کام کرے گا, 2 سال کچھ اور کام کرے گا, 5 سال کچھ اور کام کرے گا, اور 10 15 20 سال بعد پتہ چلے گا یار یہ تو میرے کام میری نیچر کے مطابق تھا ہی نہیں, میں تو اپنے آپ کو جبر
کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کیونکہ کچھ لوازمات میں نے پورے کرنے تھے. تو وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی اصل میں کیا ہے؟ جب ساری چیزیں بیلنسڈ ہوں، آپ کے مزاج کے ساتھ ملیں اور آپ اس میں 50 سال بھی کام کریں تو آپ تھکیں نہیں، تب جا کے وہ کامیابی کا لیول اچیو ہوگا. اور اگر یہ ڈیفینیشن یوتھ کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کے بڑوں کو سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ مراحل ہیں جہاں پہ زبردستی چیزیں ٹھوسی جاتی ہیں یا انسان کم عقلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس پہ سوچنے کے وہ قابل ہوگا. ایک دفعہ غلطی ہوگی، 2 دفعہ ہوگی، 3 دفعہ ہوگی، لیکن صحیح سمجھ جائے گا اگر وہ ان ساری ڈائمینشنز کو، ان سارے ایلیمنٹس کو سمجھ پائے گا. اگر وہ ایک بھی ایلیمنٹ کو مس کر دیتا ہے، فار ایگزامپل وہ اپنی جذباتی کیفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتا، اس کو پتا ہے کہ میں ایک صبر والا بندہ ہوں یا میں ایگریسو بندہ ہوں، تو دونوں کی فیلڈز الگ الگ ہیں. اگر غصے والے بندے نے ٹیچنگ، پڑھانا ایک پیشنس والا کام ہے، صبر والا کام ہے، اس نے وہ اڈاپٹ کر لیا، تو ہو سکتا ہے وہ اس میں سروائیو نہ کر سکے، وہ اپنا کریئر بھی خراب کرے اور بچوں کی زندگی بھی خراب. لیکن اسی طرح ایگریسو بندے نے اگر پہلوانی والا، فار ایگزامپل ریسلنگ والا پیشہ اختیار کر لیا یا لیڈرشپ کی کچھ ڈائمینشنز ہیں وہ اختیار کر لیں، سپورٹنگ رول، تو وہ اس میں کامیابی کے چانسز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو جا کر بیلنس کرنا ہوتا ہے. اور آخری 5ویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے عمر. اس کے ساتھ آپ کی کیفیات یا ان ساری چیزوں کی اسٹرینتھ تبدیل ہو رہی ہوتی. بچپن میں میری سوچ، میرا تھیم کچھ اور ہوتا ہے. پھر جب میں ٹین ایجز میں جاتا ہوں تو میری سوچ کچھ اور ہوتی ہے. 30s میں، 20s میں، 40s میں، ہر 10 سے 15 سال بعد انسان کی سوچ کا زاویہ بدلتا ہے. اسی لیے جیسے جیسے زاویہ بدلے گا، آپ اگر اس میں ترقی کے مراحل طے نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گے. جب کمتر محسوس کریں گے تو آپ پھر بدظن ہو جائیں گے اپنے آپ سے بھی اور معاشرے سے بھی. اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ یار میں کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، اور وہاں سے آپ اپنے آپ کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی وہ ٹائم ہے یا یہی وہ نہج ہے یا یہی وہ اسٹیج ہے جس پہ ہماری قوم، زیادہ تر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سمجھنے والا ایک نظام تھا کہ ماں باپ نے لے کے چلنا تھا یا کسی بڑے نے یا کسی سمجھدار بندے نے ان کو ٹرین کرنا تھا، بچے کو تو نہیں پتا، وہ اس کو نہیں کر پاتے. لیکن یہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس بچے کے اندر مجھے یہ صلاحیت لگ رہی ہے. اب اس کا فرض ہے، ان کا فرض ہے، ان کے اندر یہ تدبر، تفکر اور حکمت ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ اٹیچ کریں، ٹرسٹ والا لیول کریٹ کریں اور ان کو آہستہ آہستہ مشورے دے کر اس اسٹیج پر چلائیں. اگر یہ کام کریں گے تو 17 سال میں محمد بن قاسم ٹپکتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں. تو ہم بھی ویسے لیڈرز، ہم بھی ویسے پروفیشنلز، ہم بھی ویسے ڈیڈیکیٹڈ بندے، نوجوان بنا سکتے ہیں. اور جب معاشرہ ایک ایک کر کے اپنی سکسیس حاصل کرے گا تو ہمارا پورا ملک، پوری دنیا کامیابی کی طرف زیادہ تیزی سے گامزن ہوگی. قبلہ، آپ نے دوران گفتگو ایک بات کی ہے کہ جو یوتھ ہے ان کو بتانے والے سے یہ نہیں بتا رہے. بتانے والا کس نظریے سے بتا رہا ہے؟ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جو بات بتائی ہے یہ بات ان تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ ایڈوائس دے کر چلے جاتے ہیں کہ تم ایسا کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ آپ نے بات کی ہے کہ ہر بندہ کامیابی کو اپنے زاویے سے کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، فلاں کر لو، ایسے کر لو. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے اس کا اپنا دماغ کیا ہے. ساری زندگی اس نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد اس نے کیا سوچا ہے؟ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، آرمی کے اندر جائے گا. اس کا ذہن کوئی اور ہے اور والدین کہہ رہے کہ تم یہ کر لو. اور اسی وجہ سے بندہ وہ مقصد اپنا فوت ہو جاتا بندے کا جو اس کا اپنا تھا. اس نے بننا کچھ اور تھا اور والدین نے کچھ اور بنا دیا. تو اس پر ہمیں یہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے. کیا ان کو بچے کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے یا خود ایسا عمل کرنا چاہیے کہ بچہ ان کی ہاں کے اندر ہاں ملا؟ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کے بھی 2-3 زاویے مجھے نظر آ رہے ہیں. جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے میں آپ کو ایکسپلین کر. اب پہلے جو 2 پارٹیز ہیں نا، یعنی کہ نوجوان خود اور ماں باپ، سب سے پرائمری بنیادی ذمہ داری تو ان دونوں کی. اور ان دونوں میں بھی جو زیادہ بڑی ذمہ داری ہے نا وہ ماں باپ کی ہے. کیونکہ ماں باپ بنے ہی تب ہوتے ہیں جب انہوں نے زندگی ایک خاص گزاری ہوتی ہے. ناکام سے ناکام ماں باپ بھی ہیں تو ماں باپ کے رتبے پہ فائز ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو ایک رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور انہوں نے ایک زندگی دیکھی ضرور ہو. 100% کرنٹ دنیا کا، ماڈرن دنیا کا اگر ان کو تجربہ نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ مصائب و آلام، کچھ نہ کچھ اچھائیاں برائیاں انہوں نے دیکھی بھی ہوں گی، فیس بھی کی ہوں گی، چیلنجز بھی دیکھے ہوں گے، راحتیں بھی دیکھی ہوں گی. ان ساری چیزوں کو مد نظر وہ رکھیں. وہ یہ مت سوچیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اپنے بچے کے لیے بچپن سے تو میرے بات جو ہے نا وہ مجروح ہو جائیں گے اگر میرے بچے نے میری بات نہ مانی. اگر تو وہ اس کے ساتھ جی رہا ہے نا، کوئی بھی پیرنٹس ہے،
قابل احترام ہوتے ہیں ہمارے، لیکن زیادہ تر المیہ یہ ہے کہ زیادہ تر انہی جذبات کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچہ الگ سے ایک جذبات ہے، بچہ ایک الگ سے اینٹی ہے، بچہ الگ سے ایک خود بندہ ہے اور اس نے قوم کا معمار بننا ہے آگے جا کر۔ تو اس کو ایسی چیز دیں کہ وہ بغیر رکاوٹ کے چلتا جائے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو آپ کو دھکا دینا پڑے گا۔ اس کی ایگزامپل بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک آپ کشتی چلاتے ہیں پانی میں، ہوا کا رخ دوسری سمت ہے، یعنی آپ نے جانا ہے ایسٹ میں، ہوا کا رخ ویسٹ کی جانب ہے، تو وہ کشتی کا سفر کرنا بہت دشوار گزار ہوگا، مشکل ہوگا، سفر ہوگا ضرور لیکن کٹھن بہت ہوگا۔ لیکن اگر ہوا بھی ایسٹ کی ہے اور آپ نے جانا بھی ایسٹ میں ہی ہے تو وہ سفر بھی اچھا گزرے گا، سہل بھی ہوگا اور زیادہ دور تک کا سفر ہوگا، انجوائیبل ہوگا۔ تو بچے کی ایگزامپل اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریئر بنانے کے لیے، کامیابی کے زینے پہ چڑھنے کے لیے بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر تو ماں باپ نے اپنے جذبات جو ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی، اور بچہ جس کے جذبات، جس کی انرجی، جس کی ذہنی صلاحیت جو ہم نے باتیں کی وہ ایسٹ کی طرف جا رہی، تو دونوں میں تضاد آئے گا۔ ہو سکتا ہے ماں باپ کے جذبات تگڑے ہوں گے کیونکہ وہ اس کو لے کے چلا جائے، سفر کرے وہ، لیکن وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے ڈراپ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بلکہ آپ ارد گرد نظر ڈالیں تو زیادہ ایگزامپلز آپ کو یہی ملیں گی۔ کوئی 25 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں وہ کریئر چھوڑ دیتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس پہ لاگو کیا ہوتا ہے۔ اب سب سے بہتر بات یہ ہے کیونکہ ماں باپ اس کو بچپن سے جانتے ہیں، اس کی روحانی کیفیت کو سمجھتے ہیں، اس کی ذہنی صلاحیت کو سمجھتے ہیں، اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس چیزوں سے یہ ابھرے گا، اچھی انرجی آئے گی، اور کس چیزوں سے اس کی انرجی ڈاؤن ہو جائے گی، وہ سب جانتے ہیں۔ وہ عمر کے ان تقاضوں کو بھی سمجھتے ہیں، وقت کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلا قدم یہ لینا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ رابطہ ایسا ہونا چاہیے بڑے اور چھوٹے کا نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے ٹارچ والا، روشنی والا، دیے والا، کہ وہ جلتا ہے لیکن روشنی اور راہ دکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جو میں دکھا رہا ہوں ادھر چلو، وہ کہتا ہے نہیں، روشنی ہے، تم ادھر مڑ کے دیکھنا چاہتے ہو ادھر دیکھ لو، ادھر مڑ کے دیکھنا چاہتے ہو ادھر دیکھ لو، لیکن روشنی میں دیکھو، روشن رہو، روشن ہو کر فیصلہ کرو۔ تو یہ تو ماں باپ کا کردار ہے اور بہت اہم ہے اگر یہ سمجھ آ جائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم معاشرے کے اس بندے پہ جو آپ نے نام لیا مینٹور کا، ٹرینر کا، یا ویسی ایڈوائس دے رہا ہے، یا ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ بھئی ایڈوائس دے دیں کچھ سمجھتے ہوئے۔ تو اس بندے کا کردار میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو ایک خاص اینگل سے دیکھنا ہے، 100% اس کو نہ دیں، اس کو سمجھیں، اس سے وہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، لائر بن جاؤ، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ٹرینر بن جاؤ، گرافک ڈیزائنر بن جاؤ، کیا بننا ہے آپ نے وہ بتا دیا انہوں نے۔ اب ان سے پوچھیں کہ اس کے لیے کیا کیا صلاحیتیں درکار ہیں، یہ کون بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور ان سے تھوڑی سی آرگیومنٹ یہ کریں کہ اگر یہ والی صلاحیت نہیں ہے اور اس طرح کی ہے تو کیا وہ کامیاب ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ مشورہ لے رہے ہیں تو آپ نے اس کی کوئی نہ کوئی کامیابی والی چیز دیکھی ہوگی، تو وہ اس پیرائے میں آپ کو جواب دے گا۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ کیا یہ میرے بچے کے اندر، یا اگر نوجوان دیکھ رہا ہے، کیا یہ جو بتا رہے ہیں یہ والی صلاحیتیں میرے اندر ہیں، تو پھر تو آپ کہیں کہ ہاں یہ جو مشورہ دے رہے ہیں یہ مجھ پہ پورے کا پورا یا کچھ نہ کچھ اپلائی ہوتا ہے، میرے لیے یہ راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر رہے، انہوں نے کہہ دیا آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بن جاؤ، جبکہ آپ کو تو کمپیوٹر کی اسکرین سے الرجی ہے، تو 1 سال بعد آپ کو یہ ہوگا، 2 سال بعد یہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا یار میں نے تو ٹائم ضائع کیا زندگی کا، اس بندے نے صحیح مشورہ نہیں دیا۔ اب یہ بھی بدگمانی ہو گئی۔ تو اسی لیے آپ نے یہ سوچنا ہے وہ بندہ اپنے حساب سے بیسٹ مشورہ شاید دے رہا ہو، لیکن کیا مجھ پر اپلائی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کیس میں مجھے پیناڈول کھانی ہے، ڈسپرن لینی ہے، یا صرف ایک ریسٹ کر میری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی؟ کہ بندے کو جتنا اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہوتا ہے، یا ماں باپ کو اپنی صلاحیتوں کا جتنا پتہ ہوتا ہے اتنا کسی اور کو نہیں پتہ۔ آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق پروان چڑھنا ہے، مشورے سب سے لیں لیکن اپنے حالات پر اپلائی کر کے دیکھیں کیا یہ مجھ پر اپلائی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم جذبات میں آ کر پیسے کی چمک میں، اسٹیٹس کی چمک میں وہ کریئر تو لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، میں تو دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہوں، نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہوں، دنیا کی نظر میں شاید اوپر جا رہا ہوں، لیکن میرے لیے دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میرے لیے میرے اندر کا سکون، میرے اندر کی ہیپینس، یا جس کو میرے جذبات اور احساسات یا میری انرجی بوسٹ کرتی ہے، جن چیزوں، وہ کریئر، وہ سکسیس، وہ کامیابی میرے لیے ضروری۔ اسی لیے آپ نے بہت آرام سے، تسلی سے، حکمت کے ساتھ ان 4-5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کا مشورہ ماننا ہے یا نہیں ماننا، یا اس کو مزید الیبوریٹ کرنا ہے، مزید سوال کرنے ہیں، مزید ریسرچ کرنی ہے، تب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔
जज्बाती फैसलों से जिंदगियां खराब होती हैं। यानी जिससे भी पूछें उसके बाद अपनी ज़ात का तजज़िया करें कि मेरे अंदर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि नहीं होती। चमक को ना देखे, किसी दूसरे बंदे की बातों को ना देखे, किसी की लगाए हुए मोटिवेशन के इंजेक्शन में फौरन ना आए, उसको अप्लाई करे अपने ऊपर और वो मोटिवेशन बदल दे अपने डिसिप्लिन में, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है। हो सकता है उस बंदे ने सही मोटिवेशन दी हो, लेकिन अगर उस मोटिवेशन ने आपके ऊपर असर नहीं डाला और आप उससे डिसिप्लिन में नहीं आए, तो उस मोटिवेशन, उन अल्फाज का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि आज एक बंदा मोटिवेट करके आपको पुश करेगा, कल दूसरा पुश करेगा, तो कितनी देर कोई पुश करेगा। आपने अपने अंदर वो पुशिंग कैपेबिलिटी, पुश करने वाली सलाहियत पैदा करनी है, और वो पैदा होगी जब आप इन 5 अनासिर को मलहूज़े खातिर रखेंगे, समझेंगे और इसको डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर देंगे कि मैंने ये काम करना है, किस टाइम, कैसे, वक्त के साथ इसको अटैच कर देंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी की डेफिनेशन आप अपनी खुद बनाएंगे और कामयाब हो भी जाएंगे। जी मोहतरम, हमारे काफ़ी ख़दशात और हमारे ज़हनों के अंदर जो काफ़ी सवालात थे वो आपने जवाबात दे दिए हैं। अब हमारे नाजरीन की तरफ से जो जो इनके सवालात होंगे वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने सवालात करें, और जो चीज़ें रह गई हैं यानी चैलेंजेस और रूल्स वो हम आगे वाली नशिस्त के अंदर इंशाल्लाह बयान करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, अपने अज़ीज़ व अकारिब का ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।